اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹے سے لفظ کی تشریح اور اس کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس لفظ کے اندر فصاحت و بلاغت کے موتی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا 3 حرفی لفظ ہے جو سورہ اخلاص کے اندر واقع ہے۔ وہ لفظ ہے صمد، صاد میم دال۔ اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اور اس کی تشریح کے اندر بے شمار باتیں بیان کی گئی ہیں۔ صمد لغت میں اونچی پتھریلی زمین یا چٹان کے ہیں، یعنی اونچی پتھریلی زمین یا چٹان کے ہیں جو کسی ایسی جگہ ہو جہاں سیلاب آتا ہو تو اس تک نہ پہنچ سکتا ہو، یعنی سیلاب آتا ہو تو وہ اتنی اونچی ہو اور چٹان ہو کہ وہاں تک سیلاب نہ پہنچ سکتا ہو، اور لوگ دوڑ دوڑ کر اس وقت اس پر چڑھ کر پناہ لیتے ہیں۔ صمد کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں سردار، ایسا سردار جو بزرگی شرافت میں انتہائی معراج کمال پر فائز ہو، یعنی ایسا سردار جو بزرگی شرافت میں انتہائی معراج کمال پر فائز ہو۔ اس لفظ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ایسا سردار جس کی موجودگی کے بغیر مجلس میں فیصلہ نہ ہو سکتا ہو، اور اس سردار پر کے اوپر کوئی سردار نہ ہو، یعنی وہ سب سے آخری اتھارٹی ہو۔ اللہ رب العزت بھی سب سے آخری اور بڑی اتھارٹی۔ صمد اس جائے پناہ کے معنی میں بھی مستعمل ہوا ہے جو سب کو مصیبت کے وقت اپنے دامن میں پناہ دے سکے۔ اسی لفظ صمد کے ایک معنی مرجع اور مرکز کے بھی ہیں، یعنی اس کو مرکزیت حاصل ہو جس کی طرف ہر شخص دوڑ کر جاتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صمد وہ ہے جو نہ جنتا ہو اور نہ جنا جاتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ جو جنتا ہے وہ مرتا ہے، اور جو مرتا ہے وہ اپنا وارث چھوڑ جاتا ہے۔ خدا ایسی ذات ہے جو نہ مرتا ہے اور نہ کوئی اس کا وارث اور جانشین ہے۔ اسی پر ایک واقعہ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت جو پاکستان کے اندر قادیانیوں کے خلاف چلی تھی، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری اس تحریک کے اندر گرفتار ہوئے اور جیل کے اندر ڈالے گئے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد موسیٰ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ علامہ صاحب سب سے کم عمر قیدی تھے۔ حضرت شاہ صاحب فرصت کے وقت، یعنی فرصت ہی ہوتی تھی تو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا اردو ترجمہ اس کا مطالعہ فرماتے تھے۔ ایک دن جب وہ اس سورہ پہ پہنچے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ
تو شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ، اس لفظ کا ترجمہ یہ کیا تھا، اللہ نرا دھار ہے۔ یہ سنسکرت کا زبان کا لفظ ہے، جیل میں یہ لفظ اس کا ہے، اس زبان کا ہے، سنسکرت کا۔ جیل میں ایک پنڈت بھی تھا، شاہ صاحب کو اس لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آیا، تو شاہ صاحب نے جیل کے اندر ایک پنڈت بھی تھا، کیونکہ انگریز کے خلاف تحریک آزادی کے اندر بہت سارے لوگ جو سکھ تھے، مسلمان بھی، ہندو بھی، وہ جیلوں کے اندر ڈالے گئے تھے۔ تو اس وقت کوئی جیل کے اندر پنڈت بھی موجود تھا، تو آپ نے اس پنڈت سے پوچھا، پنڈت جی اس کا نرے دھار کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے اور ترجمہ یہ ہے، وہ ذات جس کا کوئی کام کسی دوسرے کی وجہ سے کبھی اٹک نہ سکتا ہو، اور جس کی مرضی اور رضامندی کے بغیر کسی اور کا کوئی کام ہو نہ سکتا ہو، ایسی ذات کو نرادھار کہتے ہیں۔ یہ بات سن کر شاہ صاحب وجد میں آ گئے، وہ فرمایا کہ واقعی حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین ترجمہ کیا۔ یہ واقعہ اکثر حضرت علامہ ڈاکٹر خالد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلسوں میں سنایا کرتے تھے، کیونکہ شاہ صاحب بھی ڈاکٹر علامہ خالد موسیٰ بھی حضرت شاہ صاحب کے ساتھ جیل کے اندر تھے، تو یہ اکثر واقعہ یہ سنایا کرتے تھے۔ تو قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ کے اندر فصاحت و بلاغت کے موتی چھپے ہوئے ہیں، اور یہ موتی کس طرح ہمیں ملیں گے؟ یہ قرآن کے مطالعہ سے ملیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے، قرآن کی تفسیر پڑھنے سے۔ اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو اردو کی جو تفاسیر ہیں، شاہ عبد القادر کا ترجمہ پڑھیں، شاہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر ہے، اسی طرح مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب کا ترجمہ اور تفسیر ہے معارف القرآن، بہترین ہے۔ تو قرآن حکیم صرف تلاوت کرنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہوگی۔ جب وہ پڑھیں گے تو پھر قرآن کا مقصد سمجھ آئے گا، اور قرآن کی جو اس کا پیغام ہے وہ ہمیں معلوم ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ کے اندر کتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔